السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان چار کلمات کو پڑھتا ہے؟ يعملون قومنا ذلك متبر جزاک اللہ۔ اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں۔ مذبذبین بین فراغ لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ ان هؤلاء فراغ ما هم فیہ إن هؤلاء متبر ما هم فيه جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وباطل ما كانوا فراغ وباطل ما كانوا يعملون۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ هؤلاء فراغ اتخذوا من دونه آلهة هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان کلمات کو پڑھتا ہے؟ ضيفي أنبئوني فاعلين الأسماء۔ جزاک اللہ۔ اب سوال پہ چلتے ہیں۔ وعلم آدم فراغ كلها ثم عرضهم على الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ فقال فراغ بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ چلیے جزاک اللہ۔ تو اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ قال إن هؤلاء فراغ فلا تفضحون۔ قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون۔ جزاک اللہ۔ اب آخری سوال پہ چلتے ہیں۔ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فراغ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين۔ جزاک اللہ۔ أبيض سنبلات خضر أخضر سنبلات يابسات أسود۔ جزاک اللہ۔ التين الزيتون وطور سنين بلد الأمين۔ جزاک اللہ۔ بقرات حجار ناقة كلب قلب جزاک اللہ۔ فومها عدسها بصلها بقلها كسائها۔ جزاک اللہ۔ عصير خمر طير رأس يد۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے اب ہم ان نئی تصویروں کو دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہے عینین یعنی دو آنکھیں، ان کو ہم عینان بھی کہیں گے، یہ ہم آج سیکھنے والے ہیں۔ عینان یا عینین یہ ہے زبان، لسانن لسانن لسانن۔ دو ہونٹوں کو کیا کہیں گے؟ شفتین یا شفتان شفتین۔ یہاں کہا عینین دو آنکھیں، شفتین دو ہونٹ، اور یہ کیا ہے؟ ہدینا ہم نے دکھایا، یہ ہم نے پڑھا ہے، یہ نا ہے جو کہ اس کے ساتھ سفکس ہوا ہے۔ ہدینا ہم نے ہدایت دی، یعنی جو ہم نے کہا جو فعل کے ساتھ متصل ہوتا ہے۔ ہدینا ہم نے دکھایا، ہم نے گائیڈ کیا۔ اور آخری دیکھیں نجدین، نجدین دو راستے۔ تو یہاں ہم دائمن دیکھ رہے ہیں
عینین شفتین نجدین. عینین دو آنکھیں، شفتین دو ہونٹ، نجدین دو راہیں. عينين لسانا شفتين هدينا نجدين. جزاک اللہ. 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 عينين لسانا شفتين هدينا نجدين. جی جزاک اللہ. عينين لسانا شفتين هدينا نجدين. 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 جزاک اللہ خیر. اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اسمائی اشارہ جو قریب ہے ان میں سے آج ہم ہادان اور ہاتان کے بارے میں جانیں گے. یہ ہادان اور یہ ہاتان جو ہیں یہ دو کے لیے لگتے ہیں، یعنی ڈیول کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. ہادان مذکر کے لیے لگتا ہے اور ہاتان مؤنث کے لیے لگتا ہے. یعنی اس سے پہلے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مفرد یعنی سنگولر کی بات کی، ہم نے جمع کی بات کی. آج ہم بات کریں گے کس کے بارے میں؟ اگر ہمارے سامنے کوئی چیز ہے، کوئی شخص ہے، تو ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے تو ہم ہادا استعمال کریں گے یا ہاذی استعمال کریں گے مؤنث کی صورت میں، اور جمع میں ہم نے دیکھا یا ہاذی یا ہؤلائی. آج اگر ہمارے سامنے دو بھائی ہیں یا دو بہنیں ہیں یا دو غیر حقیقی مؤنث ہیں یا دو غیر حقیقی مذکر ہیں تو ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ ہادان اور ہاتان. تو آئیے اپنے ارکام کے سفر کو آگے لیتے ہیں. اللہ کے کرم سے ہم نے صفر سے آغاز کیا اور ہم الف پر پہنچ گئے. الف یعنی 1000، الفین 2000، ثلاثۃ آلاف، اربعۃ آلاف، خمسۃ آلاف، ستۃ آلاف، سبعۃ آلاف، ثمانیۃ آلاف، تسعۃ آلاف. اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کیا پڑھیں گے؟ عشرۃ آلاف. عشرۃ آلاف یعنی اس سے کلیئر ہوا ہوگا کہ 10,000 کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ عشرۃ آلاف. تو یہ ہمیں پتا چل گیا یہ کیا ہے؟ ثلاثۃ آلاف، ثمانمئہ، اربع عشر، اربعۃ آلاف، ثمانمئہ، اثنان وعشرون، خمسۃ آلاف، مئہ، خمسہ وثلاثون، ستۃ آلاف، خمسمئہ، ثمانیہ وسبعون، سبعۃ آلاف، ثلاثمئہ، ستہ وتسعون، ثمانیۃ آلاف، اربعمئہ، ثلاثہ وخمسون، تسعۃ آلاف، مئہ، واحد واربعون. اور آج کیا ہے؟ آج ہے عشرۃ آلاف، مئتان، اربع وستون. چلیے اب پریکٹس کرتے ہیں. عشرة آلاف مئتان ثلاثة وسبعون. جزاک اللہ. ثمانية آلاف مئة اثنان وثمانون. جزاک اللہ. خمسة الآلاف واحد وتسعون. جزاک اللہ. 2546. جزاک اللہ. 1455. جزاک اللہ. 9,000 300 64. جزاک اللہ. 3,819. جزاک اللہ. 7,728. جزاک اللہ. 6,637. جزاک اللہ. 10,637. جزاک اللہ. 10,585. جزاک اللہ. 10,468. جزاک اللہ. 10,911.
جزاک اللہ. 10,000 100 92 جزاک اللہ. 10,000 700 10,000 700 24 جزاک اللہ. 10,300 جزاک اللہ. 10,000 803 جزاک اللہ. 10,050 جزاک اللہ. 10,637 جزاک اللہ. 10,585 جزاک اللہ. 10,468 جزاک اللہ. 10,911 جزاک اللہ. 10,192 جزاک اللہ. 10,724 جزاک اللہ. 10,300 جزاک اللہ. 10,803 جزاک اللہ. 10,050 جزاک اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اعراب کا سلائٹ آئیڈیا لیا ہے کہ اعراب دراصل کیا ہوتا ہے، عربی بنانا. اقسامہ اربع، اس کی 4 قسمیں ہیں: رفع، نصب، خفض و جزم. للاسماء الرفع والنصب والخفض، مثلا محمد محمدا محمد. وللافعال للخاصة الى المضارع الرفع والنصب والجزم، مثلا يأكل يأكل يأكل. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ضمائر کر لی. ضمائر میں ہم نے دیکھا متصلہ اور منفصلہ. پھر ہم نے سمرائز کیا کہ متصلہ 3 ٹائپس کی ہوتی ہیں: مرفوع متصل، منصوب متصل اور مجرور متصل. مرفوع متصل جو فعل کے اینڈ پہ بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے، چاہے وہ ماضی کی گردان ہو یا مضارعہ کی گردان. اور منصوب اور مجرور متصل میں ہم نے پڑھا یہ ایسی ضمائر ہیں جو کہ ہم سفکس کر لیتے ہیں. منصوب یہ کب ہوتی ہیں؟ جب یہ ان اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ آتی ہیں یا مفعول بن کر آتے ہیں. اور مجرور کب ہوتے ہیں؟ جب یہ مضاف الیہ بن کر آتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا کتابہ قلمہ، تو ہم اضافت کرتے ہیں اور حروف جارہ کے بعد. اس کے بعد ہم نے منفصلہ میں کیا دیکھی؟ ایسی ضمائر جو جدا ہوتی ہیں، جو فری ہوتی ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا مرفوع منفصلہ. اس میں ہم نے دیکھا یہ مبتدا کا کام کرتی ہے، یعنی اس سے ہم سٹارٹ لے لیتے ہیں اور یہ تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. اس میں ہم نے پڑھا ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انت انتما انتن، انا نحن. پھر آخر پر ہم نے منصوب منفصلہ ضمائر دیکھی تھی. ہم نے دیکھا کہ دراصل یہ متصل ضمائر ہی ہیں جن سے پہلے ایا لگا کر ان کو الگ کیا گیا ہے. ان کو پھر ہم نے ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکے، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا سے پڑھا. تو چلیے ایک بار اعادہ کرتے ہیں. هو طالب، هي طالبة، هما طالبان، هما طالبتان، هم طالبون، هن طالبات، أنت طالب، أنت طالبة، أنتما طالبان، أنتما طالبتان، أنتم طالبون، أنتن طالبات، أنا طالب، نحن الطالبون. جزاکم اللہ خیر. تو چلیے بالکل اسی پیٹرن میں افعال کی ایک بار مشق کرتے ہیں. هو قرأ، هي قرأت، هما قرأ، هما قرأتا، هم قرأوا، هن قرأنا، أنت قرأت، أنت قرأتي، أنتما قرأتما، أنتما قرأتما، أنتم قرأتم، أنتن قرأتن، أنا قرأت، نحن قرأنا. بارک اللہ لکما. حمارہ قلمها مفتاحہما كتابهما ناقتہم قلبهن قمیصک بصلك جملکما بيتكما کلبکم مسجدكن بابی سريرنا. جزاکم اللہ خیر. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسماء اشارہ کا سلسلہ جاری ہے. ہم نے دیکھا کہ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے مشار الیہ کہتے ہیں. اسماء اشارہ کلمات ہوتے ہیں تستخدم
لتعین الاشیاء بالاشارہ الیہا، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. یاتی اسم الاشارہ، اسم اشارہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ مفردن یعنی سنگولر کے ساتھ، مثنی ڈیول کے ساتھ، جمعن جمع کے ساتھ، مذکرن مذکر کے ساتھ، مؤنثن مؤنث کے ساتھ، عاقلن و غیر عاقلن عاقل کے ساتھ اور غیر عاقل کے ساتھ. یہاں پر ہم نے جانا تھا عاقل انسان جن اور فرشتے کو کہا جاتا ہے، اور باقی جو بھی خواہ وہ لیونگ ہو نان لیونگ ہو ان کو ہم غیر عاقل کہتے ہیں. تو اقسامہ ثلاثہ، یعنی اسماء اشارہ کے میجر 3 کیٹیگریز ہیں، للقریب، للبعید و للمکان. اور ہمارا فوکس ابھی کس پر ہے؟ اسماء اشارہ للقریب. تو ابھی تک اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اسماء اشارہ للقریب سیکھے، جو کہ سارے کے سارے مبنی ہیں، یعنی ہادہ بھی مبنی ہے، ہادہی بھی مبنی ہے، ہاؤلائی بھی مبنی ہے. ہادہ کس کے لیے لگتا ہے؟ مفرد مذکر، چاہے عاقل ہو یا غیر عاقل. ہاذہی کس کے لیے لگتا ہے؟ ہاذہی میں ہم نے 2 یوزیج دیکھی، مفرد کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی. لیکن مفرد تو یہ مؤنث کے لیے لگتا ہے چاہے وہ عاقل ہو یا غیر عاقل، لیکن جمع یہ صرف ان کے ساتھ لگتا ہے غیر عاقل کے ساتھ. تو پھر ہم نے دیکھا کہ اس گیپ کو فل کرتا ہے ہاؤلائی، یعنی ہاؤلائی لگتا ہے جمع عاقل کے لیے، خواہ مذکر ہو یا مؤنث ہو. مثلا یہاں دیکھیے ہذا طبیب، یعنی یہ مذکر ہے، ہم نے ہذا استعمال کیا. اب اس کی جو جمع ہے طبیب، چونکہ عاقل ہے تو ہم نے کیا کہا؟ ہاؤلائی اطباء. اسی طرح یہاں دیکھیے ہاذہی طبیبۃ، تو اس کے ساتھ بھی جمع میں کیا آیا؟ ہاؤلائی طبیبات. تو ہم نے دیکھا کہ طبیب اور طبیبہ دونوں عاقل ہیں، لہٰذا ان کی جمع کے ساتھ کیا آیا؟ ہاؤلائی. اس کے برعکس دیکھیں، یہاں پہ ہے کتبن، یہاں پہ ہے کتابن، یہاں پہ ہے کتابن، ہذا کتابن، یہ کتاب ہے. اب اس کی جمع دیکھیے کیا ہے؟ ہذہ کتبن، یعنی جمع کے ساتھ آیا ہذہ، کیونکہ یہ غیر عاقل ہے. اس مثال سے تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا. تو دیکھیے ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، ہذہ ناقۃ، اور اس کا جمع بھی کیا آیا؟ ہذہ ناقاتن. تو کیوں بلا؟ کیونکہ ناقاتن کو ہم غیر عاقل مانتے ہیں، عاقل صرف انسان جن اور فرشتہ. تو چلیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم 2 مائکس آن کرتے ہیں، ایک ریویژن ہو جائے گا. هذا مفتاح، هذه مفاتيح، هذا سرير، هذه سرر، هذا نجم، هذه نجوم، هذا مسجد، هذه مساجد، هذا كتاب، هذه كتب، هذا قميص، هذه قمصان. جزاکم اللہ خیر. هذا جمل، هذه جمال، هذا باب، هذه أبواب، هذا حمار، هذه حمير، هذا بيت، هذه بيوت، هذا كرسي، هذه كراسي، هذا قلم، هذه أقلام. جزاکم اللہ خیر. هذا تاجر، هذه تاجرة، هذا طبيب، هذه طبيبة، هذا طالب، هذه طالبة، هذا مدرس، هذه مدرسة. جزاکم اللہ خیر. هذا التاجر، هذه التاجرة، هذا الطبيب، هذه الطبيبة، هذا الطالب، هذه الطالبة، هذا المدرس. هذه المدرسة. جزاکم اللہ خیر. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسماء اشارہ للقریب میں ہم مثنیٰ کے بارے میں جانیں گے. مثنیٰ کے بارے میں آج ہم کچھ خاص باتیں جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات آپ نے نوٹ کر لینی ہے کہ اسماء اشارہ مبنی ہوتے ہیں الا مثنیٰ. مثنیٰ کے بغیر یعنی ڈوول کے لیے جو اسماء اشارہ یوز ہوں گے وہ معرب ہوتے ہیں. معرب کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے جس کی الگ فارمز ہوتی ہیں، جو مرفوع ہو تو الگ ہو، منصوب ہو تو الگ ہو، اور مجرور ہو تو الگ ہو. تو پہلا پوائنٹ جو ہم نے نوٹ کر لیا کہ آج جو اسماء اشارہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ معرب ہیں. اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی ہاذا، ہم نے دیکھا ہاذا القرآن، ہاذا القرآن، ہاذا القرآن. کیا پتا چلا کہ ہاذا پر اعراب کا کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آج جو اسماء اشارہ ہم پڑھ رہے ہیں، پہلا پوائنٹ ہم نے نوٹ کرنا ہے یہ معرب ہے. معرب یعنی یہ چینج ہوں گے. اگر یہ فاعلی پلیس پہ ہوں گے تو ان کا ساؤنڈ الگ ہوگا، اور اگر یہ مفعولی پلیس پہ ہوں گے ان کا ساؤنڈ الگ ہوگا. تو چلیے جانتے ہیں کہ یہ جو آج ہم مثنیٰ کے لیے پڑھتے ہیں یعنی ڈوول کے لیے پڑھتے ہیں، اس میں ہمارے پاس کیا ہے. سب سے پہلے دیکھ لیجئے، چاہے عاقل ہو یا غیر عاقل ہو،
مذکر کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہادان اور ہازین. یہاں آپ نے نوٹ کر لیا یہاں پہ الف ہے اور یہاں پر یا ہے. یہ الف علامت ہے رفع کی، یعنی جب بھی آپ آج کے بعد آنے کا ساؤنڈ سنیں گے آپ نے جاننا ہے یہ رفع ساؤنڈ ہے. اور اگر آپ نے دیکھا آئینے یہ نصب یا جر کا ساؤنڈ ہے. یہ ہم رفتہ رفتہ سیکھیں گے. فی الحال آج ہم نے پہلا پوائنٹ نوٹ کر لیا کہ یہ جو اسمائی اشارہ ہوتے ہیں مثنیٰ کے لیے یہ معرب ہوتے ہیں، یہ اپنی حالت بدلتے ہیں. کام کرنے والے ہوں تو الگ آواز، اگر ان پر کسی کام کا اثر ہوا ہے تو الگ آواز. فی الحال ہم نے مذکر میں دیکھا چاہے دو عاقل ہوں یا دو غیر عاقل ہوں ہم کیا کہیں گے؟ ہادان اور ہادین، ہادان ہادین. مزید یہ بات تو اب آپ نے سمجھ ہی لی ہوگی، چاہے ہم اس کے اوپر کھڑا زبر لکھیں یا نہ لکھیں ہم اسے ہا ہی پڑھیں گے، یعنی ہزانی نہیں پڑھیں گے. ہادان ہادین، ہادان رفع ہے مرفوع ہے اور ہادین نسبی یا جری پوزیشن ہے. اب دیکھیں مؤنث کے لیے کیا ہے، پھر سے وہی چاہے عاقل ہوں یا غیر عاقل ہوں. یعنی عاقل میں ہم نے کیا کہا؟ انسان. تو مؤنث میں کیا ہے؟ ہاتان ہاتان ہاتین. یہاں بھی آپ دیکھیں گے آنے آئینے آنے آئینے. تو آنے کیا ہے؟ رفع کا ساؤنڈ، آئینے کیا ہے؟ نصب یا جر کا ساؤنڈ. تو انشاءاللہ جب ہم اعراب پڑھیں گے ڈیٹیل میں تو یہ چیزیں کھل کر واضح ہو جائیں گی. فی الحال ہم نے کیا جانا کہ معرب ہیں، اسمائی اشارہ مثنیٰ کے لیے معرب ہیں. اور ابھی قرآن کریم سے کچھ مثالیں بھی ہم دیکھیں گے. تو یہاں پہ دیکھیں جیسے یہ کیا ہے، ہم ان کو کیا کہیں گے؟ عاقل ہے، یہ طبیب ہے تو یہ بنے گا طبیبان، یہ بنے گا طبیبتان. یہ کیا بنے گا؟ کلامان. اور یہ کیا بنے گا؟ شجرتان. تو یہ ہم نے کون سا ساؤنڈ اس میں کیا؟ رفع کا ساؤنڈ. اب اگر ہم اسے منصوب یا مجرور پڑھیں گے تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ یہ کیا تھا؟ یہ تھا طبیبان. اب ہم اسے کریں گے آئین طبیبین. یہ کیا تھا؟ کلمان. اسے کیا کہیں گے؟ کلمین. اب یہاں کیا ہم نے پڑھا تھا؟ یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا طبیبتان. اب کیا پڑھیں گے؟ طبیبتین. یہ کیا تھا؟ شجرتان. اب کیا کہیں گے؟ شجرتین. جیسے کچھ مثالیں ہیں نیچے، یہاں دیکھیں ہادانی طبیبانی جدیدانی. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر نئے ہیں، یعنی طبیبانی ہم نے کہا. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں احب ہذین الطبیبین، میں پسند کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں ان نئے ڈاکٹروں سے. تو یہاں فوکس ڈاکٹر پہ ہے، یہاں میں سے شروع ہو رہا ہے، مجھے محبت ہے ان ڈاکٹروں سے. اور یہاں دیکھیں جری پوزیشن میں من ہذین الطبیبین. تو یہ چیزیں رفتہ رفتہ ہمیں سمجھ میں آئیں گی. اور انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کا جو معجزہ ہے، جو آیات ہم دیکھیں گے اس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہاں تھوڑا سا تو سمجھ میں آ گیا یہ رفعی ساؤنڈ ہے، یہ نسبی یا جری ساؤنڈ ہے. چلیے اب تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں. تو 4 مائکس آن ہوں گی. هذا مفتاح هذان مفتاحان هذين مفتاحين. هذه مفاتيح. هذا سرير هذان سريران هذين سريرين. هذه سرر. هذا نجم هذان نجمان هذين نجمين. هذه نجوم. هذا مسجد هذان مسجدان هذين مسجدين. هذه مساجد. هذا كتاب هذان كتابان زين كتابين. هذه كتب. هذا قميص هذان قميصان هذين قميصين. هذه قمصان. بارکم اللہ کثیرا. هذا جمل. هذان جمالان. هذين جملين هذه جمال. هذا باب. هذان بابان. هذين بابين هذه أبواب. هذا حمار. هذان حماران. هذين حمارين هذه حمير. هذا بيت. هذان بيتان. هذين بيتين هذه بيوت. هذا كرسي. هذان كرسيان. هذين كرسيين هذه كراسي. هذا قلم. هذان قلمان. هذين قلمين هذه أقلام. بارکم اللہ خیر.
هذا مدرس. هذان مدرسان. هذين مدرسين. هؤلاء مدرسون. هذه طالبة. هاتان طالبتان. هاتين طالبتين. هؤلاء طالبات. هذا طبيب. هذان الطبيبان. هذين طبيبين. هؤلاء اعتبار. هذه تاجرة. هاتان تاجرتان. هاتين تاجرتين. هؤلاء تاجرات. هذا طالب. هذان طالبان. هذين طالبين. هؤلاء طالبون. هذه مدرسة. هاتان مدرستان. هاتين مدرستين. هؤلاء مدرسات. هذا تاجر. هذان تاجران. هذين تاجرين. هؤلاء تجار. هذه طبيبة. هاتان طبيبتان. هاتين طبيبتين. هؤلاء طبيبات. جزاکم اللہ خیرن. تو سب سے پہلے سورہ نمبر 22 کی آیت 19 میں ہے هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحمیم. تو یہاں پہ دیکھیں ہاذان مذکر کے لیے ہے اور مرفوع ہے، یہ رفع والا ہے آن. ہاذان خصمان، یہ دو گروہ ہیں، یہ دو گروہ ہیں اختصموا جو جھگڑ رہے ہیں فی ربہم اپنے رب کے بارے میں. فالذین کفروا تو جن لوگوں نے کفر کیا قطعت لہم کاٹی گئی ہے، تیار رکھی گئی ہے ان کے لیے ثیاب من نار کپڑے آگ کے، ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے گئے ہیں، ان کے لیے آگ کے کپڑے تیار کیے گئے ہیں. یصب من فوق رؤوسہم الجحیم، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. اب دیکھیں سورہ بلد کی کنٹینیوس 3 آیتیں ہیں. الم نجعل لہ عینین، عین. اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل لہ، کیا ہم نے نہیں دی اسے، کیا ہم نے اسے عطا نہیں کی عینین، 2 آنکھیں. تو عینان بھی ہے عینین بھی ہے، تو یہاں پہ یہ مفعولی پلیس پہ ہے. الم نجعل لہ عینین، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرفوع نہیں ہے، اگر مرفوع ہوتا تو عینان ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی. ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ. عینین شفتین، اسے ہم نے 2 آنکھیں دی. ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ دیے. اور پھر اس کے ساتھ اس کا رواں ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی، کیا ہم نے اسے ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے. اور آخر پہ کیا ہے؟ وَهَدَيْنَاهُ، اور ہم نے اسے ہدایت کی نجدین، 2 راہوں کی، 2 راستوں کی. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، ہم نے اس کو 2 راستوں کی طرف ہدایت کی. تو نجد کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا اور ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ جہاں سے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اپنے رزق کا جو معین ہوتا ہے، یعنی جو چھاتی ہوتی ہے جہاں سے کہ وہ دودھ پیتا ہے، اس سے نجدین سے وہ بھی مراد لیا گیا ہے. تو فی الحال ہمارا فوکس کس پر ہے؟ عینین، ساؤنڈ پہ آئیے. عینین شفتین نجدین، تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈیول ہے. اب سورہ یوسف کی آیت ہم پڑھ آئے ہیں، آیت 36 میں ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے اس کے ساتھ فتیان، یعنی وہ داخل ہوئے اس کے ساتھ داخل ہوئے فتیان. تو یہاں فتیین نہیں آیا، فتیان، کیونکہ وہ بھی داخل ہوئے، وہ فاعل ہیں، وہ بھی داخل ہوئے کس کے ساتھ؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ. کس میں؟ قید خانے میں. اب آئیے ڈیول کو سمجھنے کے لیے تو ایک بڑی پیاری حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان، 2 کلمے، کلمتان 2 کلمے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں. تو آپ دیکھیں اس کا مفرد کیا ہے؟ خفیفتن. خفیفتن سے خفیفتان، تو تائن نہیں کہا. 2 کلمے ایسے ہیں خفیفتان علی اللسان جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، بڑے باری ہیں میزان عمل میں، حبیبتان الی الرحمن، بڑے پیارے ہیں رحمان کو. کلمتان 2 کلمے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں.
ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان عمل میں بہت باری ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ اور وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کلمتن سے کلمتان، حبیبتن سے حبیبتان، خفیفتن سے خفیفتان، ثقیلتن سے ثقیلتان۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسماء اشارہ للقریب میں ہم نے پہلی بات تو یہ جان لی کہ معرب کیا ہوتا ہے، اور پھر ہمارا فوکس کس پر تھا؟ یعنی ڈیول کے لیے ہم نے دیکھا ہادان اور ہاتان، رفع ساؤنڈ ہوتا ہے، اور اس کی نصبی اور جری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہادین اور ہاتین۔ یہ کس کے لیے لگتے ہیں؟ یہ مثنیٰ کے لیے لگتے ہیں، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، عاقل ہو یا غیر عاقل ہو۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا وہ اللہ کے کرم سے تھا، اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔